اللہ رب العزت کی توفیق سے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعرین پاک کے تصدق سے آج ہم چرن شریف کی سرزمین پر ماہانہ درس عرفان القرآن کی اس بابرکت نشست میں حاضر ہیں۔ اس درس عرفان القرآن کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں مسجد کی انتظامیہ کے تمام ساتھیوں کو، مسجد کے امام و خطیب کو، تحریک منہاج القرآن کے جملہ قائدین اور کارکنان، اور بالخصوص منہاج القرآن یوتھ لیگ، مصطفی اسٹوڈنٹس موومنٹ اور اسکول محلہ کمیٹی کے تمام ساتھیوں کو کہ جن کو مالک کائنات نے یہ توفیق عطا فرمائی کہ وہ اس مادیت کے دور میں قرآن فہمی کے لیے کوشاں ہیں۔ مالک کائنات سب جوانوں کی ان محنتوں کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے۔ سامعین محترم، آج کے درس عرفان القرآن کے لیے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ہے حقوق قرآن۔ آئیے آج کے درس عرفان القرآن میں یہ نقطہ سمجھ کے جائیں اور یہ فہم لے کے جائیں کہ قرآن مجید فرقان حمید کے ہم پر حقوق کیا ہیں۔ تو اس نقطہ کی طرف آتے ہوئے سورۃ الفاتر کی آیہ کریمہ نمبر 32 تلاوت کرنے کا شرف نصیب ہوا، جہاں مالک کائنات فرماتا ہے ثم اورثنا الکتاب الذی نصطفینا من عبادنا۔ میرا مالک فرماتا ہے کہ پھر ہم نے بندوں میں سے خاص بندوں کو چن کر اس کتاب کا وارث بنا دیا۔ سامعین، اللہ کا کلام ہے، بڑی توجہ کریں گے۔ مالک فرماتا ہے ثم اورثنا الکتاب الذی نصطفینا من عبادنا۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے بندوں میں سے خاص بندوں کو چن کر اس قرآن کا وارث بنا دیا۔ تو گویا جو رب کا یہ فرمانا ہے ہم نے خاص بندوں کو قرآن کا وارث بنا دیا، یہ پیغام اپنوں کو بھی ہے اور غیروں کو بھی ہے۔ غیروں کو میرے اللہ کا پیغام یہ ہے، وہ کفار، وہ مشرکین، وہ معترضین جو یہ کہتے تھے کہ معاذ اللہ محمد مصطفیٰ جب تک ہیں تب تک یہ کتاب ہے، جن کی سوچیں یہ تھی کہ جب محمد مصطفیٰ معاذ اللہ دنیا سے چلے جائیں گے تو قرآن کا وارث کوئی نہ رہے گا۔ مالک کائنات نے ان کو پیغام دیا ہے ثم اورثنا الکتاب، اے لوگوں، قرآن پہ اعتراض کرنے والوں، کفار اور مشرکین جو یہ سمجھتے ہو کہ ذات محبوب کے بعد اس کتاب کا وارث کوئی نہ ہوگا، سمجھ لو قیامت تک کے لیے ہم نے چنے ہوئے لوگوں کو قرآن کا وارث بنا دیا ہے۔ قیامت تک کے لیے اس کتاب قرآن مجید کے وارث دنیا میں موجود رہیں گے۔ اور دوسرا پیغام اپنوں کو ہے، ایمان والوں کو ہے
ثم اورثنا الکتاب کہ اے لوگو ہم نے خاص بندوں کو چن کر اس کتاب قرآن کا وارث بنایا۔ اب ذہن سوال کرتا ہے کہ وہ چنے ہوئے کون ہیں، وہ خوش نصیب کون ہیں جن کو میرا رب قرآن کا وارث کہتا ہے؟ تو سامعین تفاسیر کا مطالعہ کریں اور دیکھیں اس وقت دنیا میں اربوں انسان موجود ہیں، ہر انسان قرآن کا وارث نہیں ہے۔ پھر کون وارث ہے؟ جس کو تاجدار کائنات کے در کی غلامی نصیب ہو گئی، جس کو در محبوب نصیب ہو گیا، جس کو غلامی مصطفیٰ نصیب ہو گئی، جس کو کلمہ مصطفیٰ نصیب ہو گیا، رب فرماتا ہے پھر وہ عام نہ رہا، وہ خاص ہو گیا۔ جو مصطفیٰ کے در کا غلام بنتا گیا وہ قرآن کا وارث کہلاتا گیا۔ سامعین الحمدللہ ہم سارے حضور کے غلام بیٹھے ہیں، مسلمان بیٹھے ہیں، تو سامعین محترم یہ اپنے من میں ایک خوشی کی کیفیت محسوس کریں کہ ہم سب قرآن کے وارث ہیں، ہم سب قرآن کے وارث ہیں۔ اب کسی کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوگا، وارث تو اس شے کے بنتے ہیں جو وراثت میں ملے، جو شے وراثت میں ملے، اور وراثت میں خزانے ملا کرتے ہیں، وراثت میں مال اور جائیداد ملا کرتی ہے، خزانے ملا کرتے ہیں۔ ذہن سوال کرے گا کیا یہ قرآن بھی کوئی خزانہ ہے؟ تو سامعین یہ نقطہ یاد رکھ لیں، دنیا کے سارے خزانے دنیا میں ختم ہو جائیں گے، مال و متاع ختم ہو جائے گا، جائیداد ختم ہو جائے گی، دنیا کے باقی سارے خزانے ختم ہو جانے والے ہیں۔ یہ قرآن ایسا اعلیٰ، ایسا عرفہ اور ایسا عظیم خزانہ ہے، یہ قرآن اس دنیا میں بھی عزت دینے والا، قبر میں بھی کام آنے والا، اور یوم قیامت بھی یہ قرآن ہر کلمہ گو کے کام آنے والا۔ تو یہ ایسا خزانہ ہے جو انسان کے ہر وقت کام آنے والا۔ تو پھر سامعین آپ سے ایک سوال کروں گا، جو شے وراثت میں ملے کیا اسے سنبھال کے رکھتے ہیں یا معاذ اللہ گرا دیتے ہیں؟ سنبھالتے ہیں، اسے اپنے دل کے قریب رکھتے ہیں، چاہے وہ شے قیمتاً کم بھی ہو، زیادہ مہنگی نہ ہو، پھر بھی اس شے کو سنبھالتے ہیں اس محبت سے کہ یہ میرے والد محترم کی نسبت والی ہے، یہ مجھے میرے دادا جان سے ملی، یہ مجھے پردادا سے ملی۔ تو سامعین محترم دنیا میں ان سارے رشتوں سے نسبت والی شے اگر وراثتاً ہم تک آ جائے، ہم اسے سنبھالتے بھی ہیں، اسے تحفظ بھی دیتے ہیں۔ یہ قرآن یہ ایسا خزانہ ملا، یہ ایک دو نسلوں سے ہم تک نہیں پہنچا، رب نے یہ قرآن قلب مصطفیٰ پہ اتارا، میرے مصطفیٰ نے اپنے صحابہ کو دیا، صحابہ نے تابعین کو دیا، تابعین نے تبع تابعین کو دیا۔ یہ خزانہ قرآن پیارے مصطفیٰ سے نسل در نسل چلتا چلتا 1500 صدیوں میں آج ہم تک پہنچا ہے۔ تو سامعین جب یہ قرآن وراثتاً ہم تک پہنچا ہے، کہاں سے چلا؟ رب کائنات کی طرف سے۔ کہاں آیا؟ قلب مصطفیٰ پہ۔ تو سامعین آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے گا، کیا وہ خزانہ، وہ وراثت جو دو نسلوں سے ملے اسے نہیں چھوڑتے، تو جو آقا کی ذات سے چل کے ہم تک آئے ہم اسے چھوڑ دیں گے؟ نہیں چھوڑیں گے۔ لیکن سامعین محترم افسوس کے ساتھ کہنا پڑے گا، یہ زبانی جملہ ہے کہ نہیں چھوڑیں گے، عملاً ہم قرآن کو چھوڑ چکے ہیں، الا ما شاء اللہ۔
عملی طور پہ ہم چھوڑے بیٹھے. کوئی کہے بھی کیسے؟ ادھر تو قرآن کی بے ادبی کا کوئی نام لیتا ہے تو ہم سر اتار دیتے ہیں، تو ہم چھوڑے ہوئے کیسے؟ سامعین محترم، جذبات اپنی جگہ پر، آئیے میرے سمیت ہم خود اپنی زندگیوں کا مطالعہ کریں. کیا قرآن مجید کی تعلیمات ہماری زندگیوں کا حصہ ہیں؟ اگر قرآنی تعلیمات ہماری زندگیوں کا حصہ ہوتی تو آج معاشرے کا یہ حال نہ ہوتا. اگر قرآنی تعلیمات پہ ہمارا عمل جاری ہوتا تو آج معاشرہ زوال کا شکار نہ ہوتا. یہ وہی معاشرہ ہے، ایک طرف قرآن مجید سے محبت کے دعوے بھی ہیں اور دوسری طرف قرآن سے محبت کا دعویٰ کرنے والا خود قرآن کی تعلیمات پہ عمل نہیں کر رہا. قرآن کہتا ہے کہ والدین کا ادب اور احترام کرو، اور اس معاشرے میں 80% کے قریب والدین روتے ہوئے دکھائی دیتے. قرآن کہتا ہے کہ دوسرے انسان کو قتل نہ کرو، اور اسی ملک میں، اسی معاشرے میں ہر روز مسلمان کا خون بہہ رہا ہے. قرآن کہتا ہے کہ دوسرے کا حق نہ کھاؤ، اسی ملک میں دن رات ہم اپنے بھائیوں کے حق کھا رہے ہیں. قرآن کہتا ہے کہ ملاوٹ نہ کرو، ہم کھانے کی ہر شے میں ملاوٹ کر کے لوگوں کی زندگیاں تباہ کر رہے ہیں. تو سامعین محترم، پھر مجھے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے گا، کیا ہم قرآن سے محبت کا حق ادا کر رہے ہیں؟ آئیے غور و فکر کریں کہ مالک کائنات نے جب ہمیں قرآن کا وارث بنایا ہے تو ہم وارث قرآن ہونے کا حق ادا کریں. اب توجہ کریں، اس سے آگے مالک کائنات کیا فرماتا ہے؟ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ. مالک کائنات نے وہ رسائے قرآن کے 3 طبقات بیان کیے. میرے اللہ نے قرآن کے وہ رسا کے کتنے؟ 3 طبقات بیان کیے. میرا مالک فرماتے ہیں فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ کہ کچھ لوگ قرآن کے وارث ایسے بھی ہیں کہ قرآن کے وارث تو ہیں لیکن ظالم ہیں. قرآن خود بول رہا ہے فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ. ذہن سوال کرتا ہے کہ قرآن کے وارث بھی ہیں اور ظالم بھی ہیں، اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے بھی ہیں. ہاں، حضور کا کلمہ نصیب ہوا، حضور کے کلمہ نے یہ اعزاز تو دے دیا کہ وارث بن گئے، لیکن قرآن کے وارث بن کر ساری زندگی کبھی قرآن پہ عمل کرنا نہیں سیکھا. فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ. اور ایک طبقہ درمیان والوں کا ہے، اوسط والے، مقتصد درمیان والے. وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ. اور وہ رسائے قرآن کا ایک طبقہ وہ بھی ہے جو نسبت قرآن کو پا کر نیکیوں میں باقی سب سے آگے بڑھ گئے. اب آئیے اپنے بارے میں آج خود فیصلہ کر کے جائیں گے کہ ہم نے کیا ظالموں میں شامل ہونا ہے یا مقتصد رہنا ہے یا نیکیوں میں آگے بڑھ جانے والوں میں شریک ہونا ہے. بولیں گے دل کیا کرتا ہے؟ نیکیوں میں آگے بڑھ جانے والوں میں ہم بھی شامل ہو جائیں. اب ذہن سوال کرے گا کہ ظالم کون ہے؟ کہ وارث قرآن بھی ہیں اور ظالم بھی ہیں، اپنی جانوں پہ ظلم کرنے والے بھی ہیں. یہ وہ ہیں کہ جو مہینوں کے مہینے گزر جاتے ہیں کبھی قرآن کی زیارت بھی نہیں کرتے. اسی معاشرے کے لوگ ہیں، مہینوں پر مہینے گزر جاتے ہیں کبھی قرآن کو کھول کے بھی نہیں دیکھا، کبھی قرآن مجید کی زیارت نہیں کی، کبھی تلاوت قرآن نہیں کی. رب کائنات فرماتا ہے
ایسے ورثائے قرآن کہ جو کبھی قرآن کی زیارت کے قریب نہیں جاتے، وارث تو ہیں لیکن خود اپنی جانوں پہ ظلم کرنے والے ہیں۔ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، اگلا طبقہ درمیان والوں کا ہے، اور یہ وہ ہیں جو ضرورتاً اور حاجتاً کبھی قرآن کو کھول لیتے، جب کبھی مشکل پڑ گئی، مصیبت آ گئی تو قرآن کو وسیلہ بنا لی۔ کبھی ایکسیڈنٹ ہو گیا، حادثہ ہو گیا، رزق میں تنگی ہو گئی، اولاد بیمار ہو گئی، کوئی ڈیتھ اور موت ہو گئی، جب کسی پریشانی میں پھنس گئے پھر کہا چلے آج تلاوت قرآن کر لیں۔ یا لالچ ہے یا مجبوری ہے۔ اور ہماری نوجوان نسلیں، بیٹے ہمارے جب پیپرز کے دن آتے ہیں تو کوئی نماز بھی پڑھنے لگتے ہیں اور تھوڑی تھوڑی تلاوت بھی کرتے ہیں، صرف لالچ ہے کہ مولا تیرے اگے سجدہ بھی کیتا اور تیرے قرآن دی زیارت بھی کیتی، ہون تے سانو پاس کر دیں۔ تو یہ جو مقتصد ہیں یا ضرورتاً تلاوت قرآن کرتے ہیں یا مجبوراً تلاوت قرآن کرتے ہیں۔ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ، اور ایک طبقہ عاشقوں کا ہے، ایک طبقہ رب کے دیوانوں کا ہے، ایک طبقہ مولا سے عشق و محبت کرنے والوں کا ہے۔ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ، یہ وہ ہیں جن کا اوڑھنا بچھونا نسبت قرآن ہو گیا، صبح ہو تب بھی ان کا تعلق قرآن سے ہے، شام ہو تب بھی ان کا تعلق قرآن سے ہے، سوئے ہو تب بھی قرآن کی تعلیمات کے مطابق، جاگ رہے ہو تب بھی قرآنی تعلیمات کے مطابق، زندگی میں خوشی آئے تب بھی قرآن کے مطابق گزارتے ہیں، غمی آئے تب بھی قرآن کے مطابق گزارتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ، یہ وہ ہیں جو نیکیوں میں سبقت لے گئے، آگے بڑھ گئے۔ تو آئیے سامعین محترم، آج کے درس عرفان القرآن سے کم از کم یہ پیغام لے کے جائیں، اپنی زندگی کی ہر خوشی اور غمی قرآن مجید کے مطابق گزاریں گے۔ جب یہ پہلا نقطہ سمجھ گئے تو آئیے اب سامعین غور کریں کہ ہم پر قرآن مجید کے حقوق کتنے ہیں اور کیا ہیں۔ تو یہ نقطہ سمجھ لیں، ہر مسلمان پر قرآن مجید فرقان حمید کے کم از کم 7 حقوق ہیں۔ کتنے؟ 7 حقوق ہر مسلمان پر ہیں قرآن مجید کے۔ پہلا حق ایمان بالقرآن، دوسرا حق محبت و ادب قرآن، تیسرا حق تلاوت قرآن، چوتھا حق سماع قرآن، پانچواں حق فہم قرآن، چھٹا حق عمل بالقرآن، اور 7واں حق ہے تبلیغ قرآن۔ قرآن مجید کے کتنے حقوق بنے؟ 7 حقوق۔ آج میرے یہ چھوٹے بچے بھی یاد کر کے جائیں گے انشاءاللہ۔ تو قرآن مجید کا پہلا حق کیا ہے؟ ایمان بالقرآن، قرآن مجید پہ ایمان لانا۔ ہم سارے قرآن پہ ایمان لانے والے بیٹھے الحمدللہ، لیکن سامعین محترم قرآن مجید پہ کیسا ایمان؟ رب کائنات نے خود قرآن میں فرما دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ایمان ایسا ہو کہ انسان کو یہ عقیدہ راسخ ہو جائے کہ اس کتاب میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں، شک اور شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ مالک کائنات نے جو قرآن میں فرما دیا وہ علم ایسا پختہ ہے اور ایسا کامل ہے، قیامت آ سکتی ہے، قرآن کا دیا ہوا قانون کبھی بدل نہیں سکتا۔ لیکن سامعین آج کے دور میں ہماری نوجوان نسل جو سائنس پڑھنے والی ہے اور سائنس سے متاثر ہے، مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئی
مسلمان کہلاتی ہے، لیکن الا ماشاء اللہ ظلم کی بات یہ ہے کہ قرآن سے زیادہ یقین وہ سائنس پہ کر رہے ہیں۔ آپ کالجز کا وزٹ کریں، اس کا سبب یہ ہے کہ بچپن سے ان بچوں کو اس انداز سے قرآن سکھایا اور پڑھایا نہیں گیا کہ قرآن کی محبت ان کے دلوں میں راسخ ہو جائے۔ بس رسمی طور پہ قاری صاحب کے پاس کچھ جا کے پڑھے، کچھ وہ بھی نہیں پڑھے، انگلش سکولوں میں پڑھے، پڑھنا چاہیے، جائز ہے، منع نہیں ہے، لیکن ان کے نظریات کلیئر نہ ہو سکے۔ وہیں سے آگے کالجز میں چلے گئے، یونیورسٹیز میں چلے گئے، اب ان کے موضوعات سائنسی سبجیکٹس بن گئے، کوئی فزکس کو پڑھتا ہے، کوئی کیمسٹری کو پڑھتا ہے، کوئی بایو کو پڑھتا ہے، آگے باٹنی ہے، زیالوجی ہے، آگے میڈیکل سائنسز کے سبجیکٹس ہیں۔ تو سامعین محترم، جب انسان کی توجہ ٹوٹلی کسی ایک موضوع کی طرف چلی جائے تو انسان اسی موضوع کو پھر حرف آخر سمجھ لیتا ہے۔ اور جب ہماری یہ نوجوان نسل سائنس سے متاثر ہیں تو انہوں نے نظریہ قائم کر لیا کہ سائنس نے پہلے مفروضہ دیا، مفروضہ کے بعد تجربہ دیا، تجربہ کے بعد مشاہدہ دیا، مشاہدہ کے بعد بار بار پریکٹیکل ہوتا رہا تو نظریہ دیا۔ تو اب کہتے ہیں کہ سائنس نے جب نظریہ دیا ہے تو یہی حق ہے۔ تو جوانوں، یہ نکتہ دل کی تختی پہ لکھ لو، سائنس نے اپنے نظریات کو کئی بار بدلا ہے، قرآن نے قیامت تک کے لیے جو اصول دیا ہے وہ کامل اور یونیورسل ٹروتھ دیا ہے۔ ایک صرف اشارہ دیتا ہوں، آج سے پچھلی صدیوں کا مطالعہ کریں، اسی سائنس نے نظریہ دیا تھا کہ آسمانوں سے اوپر نہ کوئی شے جا سکتی ہے نہ کوئی شے آ سکتی ہے۔ اسی سائنس کا اصول اور پرنسپل تھا کہ آسمانوں سے اوپر کوئی شے نہ جا سکتی ہے نہ آ سکتی ہے۔ آج سائنس نے خود اپنے نظریہ کو رد کر دیا، اور آج کی سائنس کہتی ہے کہ آسمانوں سے اوپر جا بھی سکتے ہیں اور واپس آ بھی سکتے ہیں، اور خلائی شٹلز کے ذریعے اس کے تجربات ہو چکے۔ سائنس نے تو اپنا نظریہ بدلا، لیکن قرآن نے آج سے 1450 سال پہلے نظریہ دے دیا۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا، کہ میرے پیارے مصطفیٰ شب معراج مصطفیٰ اس زمین سے اوپر خلا میں گئے، فضا میں گئے، کہکشاؤں میں گئے، آسمانوں پہ گئے، آسمانوں سے اوپر عرش الہی تک گئے۔ میرے مصطفیٰ آسمانوں سے اوپر گئے بھی، واپس پلٹے بھی، قرآن کا نظریہ وہی قائم رہا۔ سائنس کو آج اپنا نظریہ بدلنا پڑا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ تو سامعین محترم، قرآن مجید فرقان حمید کے قوانین کو دیکھیں، اصولوں کو دیکھیں، علم کو دیکھیں اور اس سے فہم لیں، اور یہ اپنا عقیدہ پختہ کر لیں، اس پر اپنا سینہ کھول لیں۔ مالک کائنات نے جو قرآن میں فرما دیا یہ قیامت تک بدل نہیں سکتا۔ کائنات کا ہر اصول بدل سکتا ہے، قیامت تک کے لیے قرآن کا ایک حرف بھی بدل نہیں سکتا۔ اور وقت نہیں، اور میرا یہ موضوع نہیں ہے کہ آج میں سائنسی قوانین کی طرف آپ کو لے کے جاؤں، پھر کبھی اللہ نے چاہا تو اس ٹاپک کو لے لیں گے، لیکن سامعین محترم، میں راز جوانوں کے ذہنوں تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ جوانوں، قرآن مجید کے ساتھ اپنا ایمان اتنا مضبوط اور پختہ کرو، اور یقین کر لو جو قرآن میں آ گیا ہے وہی حق ہے۔ اور اس ٹاپک کے حوالے سے آخری جملہ دے رہا ہوں، قرآن اور سائنس یہ دو متضاد چیزیں نہیں ہیں۔ قرآن اور سائنس دو متضاد چیزیں نہیں ہیں، بلکہ سائنس خود قرآن کی محتاج ہے۔
اس پہ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدہ ذلہ والی کی کتاب کا مطالعہ کرے، قرآن اور جدید سائنس۔ اور قرآن مجید فرقان حمید میں درجنوں نہیں، بیسیوں نہیں، سینکڑوں مقامات پہ مالک کائنات نے سائنسی قوانین کو بیان کیا، یہاں تک کہ جو پہلی وحی میرے مصطفیٰ پہ نازل ہوئی، اقرا بسم ربک الذی خلق، اس وحی کے اندر علم بھی ہے، فلسفہ بھی ہے، منطق بھی ہے، اور اسی وحی کے اندر میڈیکل سائنس کے قوانین بھی موجود ہیں۔ تو پتہ چلا کہ قرآن مجید فرقان حمید کا پہلا حق کیا ہے؟ ایمان بالقرآن، اور ایسا پختہ ایمان کہ قرآن میں جو کچھ آ گیا وہ قیامت تک کے لیے تبدیل نہیں ہو سکتا۔ پھر قرآن مجید فرقان حمید کا دوسرا حق ہے محبت و ادب قرآن۔ قرآن مجید کی محبت اور قرآن کا ادب، یہ دونوں حقوق لازم و ملزوم ہیں، اس لیے ان کو ایک بنایا گیا۔ جہاں ادب ہوتا ہے وہاں محبت ہوتی ہے، اور جہاں محبت ہوتی ہے وہیں پر ادب ہوتا ہے۔ تو قرآن مجید سے محبت اور قرآن کا ادب، اور سامعین قرآن کا ادب کتنا کمال ہے۔ میرے مالک نے قرآن مجید میں فرما دیا لا یمسہ الا المطہرون، قرآن اتنی پاکیزہ کتاب ہے، رب فرماتا ہے قرآن کو ہاتھ لگانے سے پہلے اپنے آپ کو پاک کر لو۔ بے وضو انسان قرآن مجید کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کے دو حقوق ہو گئے۔ پھر قرآن مجید فرقان حمید کا تیسرا حق ہے تلاوت قرآن۔ تیسرا حق کیا ہے؟ تلاوت قرآن۔ آج میں زیادہ وقت آپ کا اس حق پہ لوں گا۔ قرآن مجید کا تیسرا حق کیا ہے؟ یہ میرے بیٹے بچے بھی ادھر توجہ کریں، تلاوت قرآن۔ اب یہ تلاوت قرآن والا حق کیا ہے؟ تلاوت سیکھنے سے لے کر تلاوت کو زندگی کا معمول بنانے تک یہ سارا حصہ اس تلاوت قرآن میں شامل ہے۔ اور کیسے؟ سامعین اس وقت یہ ملک مسلمانوں کا ملک ہے، 98% سے زائد یہاں مسلمان رہتے ہیں، لیکن ان مسلمانوں میں 80% کے قریب مسلمان وہ ہیں جو اس قرآن کی تلاوت مجہول طریقے سے کرتے ہیں۔ کیسے؟ مجہول انداز سے کرتے ہیں، درست انداز سے نہیں کرتے۔ اور آپ کہیں گے مجہول کیا ہے؟ تو سامعین انداز یہ ہے کہ ان لوگوں نے بچپن سے جب قرآن مجید سیکھا ہے وہ اردو کے طریقے سے پڑھنا سیکھا ہے، الف بے تے سے جیم ہے۔ سامعین محترم یہ جو انداز ہے حروف تہجی کو پڑھنے کا، پھر حروف سے کلمات اور الفاظ بنانے کا اور سمجھنے کا، یہ مجہول ہے۔ جبکہ قرآن مجید عربی میں اترا، کس زبان میں؟ عربک میں اترا ہے، اور قرآن مجید کے حروف تہجی کو پڑھنے کا معروف طریقہ کیا ہے؟ الف با تا سا جیم ہا۔ تو گویا ہم نے قرآن مجید جو عربی میں اترا ہے، ہم نے اس عربی قرآن کو بھی اردو میں سیکھنا چاہا۔ جب اردو کے طریقے سے سیکھا اور تلاوت کی اور پڑھا تو سامعین محترم یہ مجہول انداز ہو گیا۔ اور اس انداز سے جب ہم تلاوت قرآن کرتے ہیں تو ہم تلاوت قرآن کرتے ہوئے بڑی بڑی غلطیاں کرتے ہیں، لحن جلی کرتے ہیں، اور اتنی بڑی غلطیاں کرتے ہیں کہ بیٹھتے ہیں قرآن لے کر کہ قرآن مجید کی تلاوت کر کے ثواب اکٹھا کیا جائے، لیکن ثواب نہیں گناہ اکٹھا کر کے لے جاتے۔ وہ کیسے؟ کہ سامعین غلطی قرآن مجید میں کیسے ہوتی ہے جو لحن جلی کہلاتی ہے؟ حرف کو حرف سے بدل دینا، ساؤنڈ آواز کو آواز سے بدل دینا۔ اب جو مخارج ہیں یعنی حروف تہجی پڑھنے کے انداز جو ہیں،
ایک ایک حرف کو ادا کرنے کا جو طریقہ ہے اس کو مخرج اور مخارج کہا جاتا ہے۔ تو جب وہ حروف اپنے مقام مخرج سے ادا نہیں ہوتے تو پھر سامعین پورا کلمہ، پورا لفظ غلط ہو جاتا ہے، معنی بدل جاتا ہے، اور معنی اتنا بدلتا ہے کہ بندہ گناہ اکٹھا کرتا ہے۔ آپ کو صرف ایک مثال دیتا ہوں، قرآن مجید فرقان حمید کی پہلی سورت کا نام کیا ہے؟ جاگ رہے ہیں؟ سورۃ الفاتحہ۔ اب سورۃ الفاتحہ کی جو پہلی آیت ہے اس کے پہلے کلمہ کو پڑھے، الحمد للہ رب العالمین۔ اب سامعین یہ جو پہلا لفظ ہے الحمد، اگر اس کو ہم اچھے انداز سے نہ پڑھ سکیں، معروف طریقے سے پڑھنا نہ آتا ہو، تو عام لوگ پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ پتہ نہیں آگے کیا کیا ہوتا جاتا ہے، وہ ہر کسی کو خود پتہ ہے، لیکن میں صرف ایک لفظ پہ روکنا چاہوں گا، الحمد کو اگر الحمد کر کے پڑھ گیا تو معنی بدل گیا۔ فرق کتنا پڑا؟ صرف ایک ہا ہے اور ایک ہا ہے، ایک دو آنکھوں والی موٹی ہا اور ایک جسے حلوائی والی ہا کہتے ہیں، ہا تھی اسے ہا بنا دیا۔ اور الحمد کا معنی کیا ہے؟ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اگر موٹی ہا بنا دی، پڑھا الحمد للہ رب العالمین، معاذ اللہ اب ترجمہ بنے گا سب پھٹے پرانے کپڑے، چیتھڑے، معاذ اللہ۔ اب آگے بولیں، دل کرے گا کہہ لیں اللہ کے لیے؟ جب تک علم نہیں اللہ معاف کرنے والا ہے، نسیان ہے، اور جب علم آ گیا، علم کے بعد جان بوجھ کر اس عمل کو جاری رکھنا یہ عمل کفر ہو جاتا ہے۔ تو اب سامعین میں صرف آپ کی بات نہیں کر رہا، یہ پورا ملک، پورے محلے آپ کے سامنے ہیں، غور کرے کتنے لوگ ہیں جو قرآن مجید کو درست پڑھ رہے ہیں۔ اور اب شاید میرے کچھ بزرگ احباب، میرے جوان کوئی دوست احباب کہیں پھر علامہ صاحب پڑھنا چھڑ دئیے، جب وہ جنجوہ صاحب جب بندہ انہوں نے کہنا کہ ملکہ وہ جنتا راہ کوئی نہیں۔ سامعین محترم، قرآن مجید کی تلاوت کو درست کرنا کوئی مشکل نہیں، صرف 1 مہینے کا کام ہے۔ کتنا؟ صرف 1 مہینہ، اور مہینے میں 24 گھنٹے نہیں، ہر روز 2 گھنٹے صرف قرآن کو دے لیں۔ کتنا؟ 1 مہینہ صرف 2 گھنٹے، 22 گھنٹے آپ اپنی مرضی سے گزاریں، صرف 2 گھنٹے قرآن کو دیں۔ اور ان 2 گھنٹوں میں کرنا کیا ہے؟ صرف حروف تہجی کو درست کر لیں۔ کس شے کو؟ حروف تہجی کو صرف سیدھا کر لیں، مخارج کو جان لیں، مخرج سیدھا کر لیں۔ جس کی حروف تہجی درست ہو گئی 70% اس کی تلاوت درست ہو گئی، کوئی مشکل نہیں۔ اور آپ کہیں گے بھی پڑھیں گے کس کے پاس؟ اگر آپ کے محلہ میں، مسجد میں اچھے قاری موجود ہیں تو ٹائم سیٹ کر لیں، اگر نہیں تو پھر بھی کوئی پریشانی والی بات نہیں۔ سامعین محترم، یہ دور نیٹ کا دور ہے، موبائل کا دور ہے، جدید سائنس کا دور ہے، اور ہماری جو نسل ہے، جو پاکستان کے ہمارے لوگ ہیں جو اینڈرائڈ موبائل یوزر ہیں، 8 گھنٹے ان کا ڈیلی کا موبائل یوزنگ کا ٹائم ہے۔ اور یہ آپ مجھ سے زیادہ سمجھتے ہیں، کم و بیش اس پاکستان کے لوگ جو اینڈرائڈ یوزر ہیں 8 گھنٹے موبائل کو استعمال کرتے ہیں۔ اور آپ کا اور میرا حال تو یہ ہے کہ تھک ہار کے بستر پہ جاتے ہیں سونے کے لیے، موبائل نکالا، کیا دیکھا کیا نہیں، یہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ رات 2 بجے تک بس اسی موبائل پہ گندگی چل رہی ہے۔ اب وہ جو موبائل یوزنگ کا آپ کا ٹائم ہے،
اس میں سے 2 گھنٹے صرف اسی موبائل پر قرآن سیکھیں. کیا کریں؟ ایک ڈائری نکالیں، آج جا کر کل ہی ایک اچھی ڈائری خریدیں صرف قرآن مجید کے لیے. ساتھ منہاج قاعدہ بھی ہے، نورانی قاعدہ بھی ہے، یسن القرآن بھی ہے، جو قاعدہ دل کرے لے لیں. قاری خوشی محمد الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی آواز میں دروس موجود ہیں. محترم علامہ حافظ سعید رضا بغدادی صاحب کے دروس موجود ہیں. اور دیکھتے چلے جائیں، درجن سے زائد قرآن پڑھانے والے حفاظ اور قراء کے آپ کو دروس مل جائیں گے. یسرنا القرآن کے پہلے سبق سے لے کر آخری سبق تک سارے اسباق آپ کو یوٹیوب پر مل جائیں گے. ڈائری سامنے رکھیں، ایک طرف وہ یسرنا القرآن یا نورانی قاعدہ رکھیں، اور ساتھ وہ ویڈیو نکالیں جو قاری صاحب پڑھا رہے ہیں ہر روز 2 گھنٹے صرف 1 مہینہ. کتنا؟ 1 مہینہ آپ لگا لیں. 1 مہینے کے بعد آپ کی تلاوت قرآن کا انداز آپ کو خود لذت دے گا. اور اگلا درس قرآن پھر مہینے بعد آئے گا. جس نے عمل کر لیا، میں رب رسول کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، اس کے انداز بدل چکا ہوگا. تو اب یہ بہانہ ختم ہو گیا. بہن علامہ صاحب چھاڑی دئیے. اگر دل میں کیفیت بن جائے اور عشق و محبت الہی اور محبت قرآن نصیب ہو جائے تو پھر یہ کام کوئی مشکل نہیں ہے. اور میں صرف عذرائے محبت عرض کرنے لگا ہوں. آپ کے اسی آج کا درس عرفان القرآن میں 2 بزرگ اور بابے ایسے بھی تشریف فرما ہے، عمر 60 سال سے زیادہ ہے اور آج بھی وہ درس نظامی کے طلباء ہیں. ایک جناب محترم علامہ محمد اقبال گوندل صاحب، یہ درس نظامی کے 4تھے سال کے اسٹوڈنٹ ہیں. اور دوسرے جناب محترم علامہ سیف اللہ تارڑ صاحب، یہ درس نظامی کے اسٹوڈنٹ ہے. اب مجھے یہ بتائیے کہ اگر اس عمر کے احباب ذوق اور شوق سے پڑھ سکتے ہیں تو ہمیں کیا مسئلہ ہے؟ تو میں امید کرتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ میرے احباب اس طرف آئیں گے. تو یہ قرآن مجید فرقان حمید کا 3را حق ہے. پھر قرآن مجید فرقان حمید کا 4تھا حق ہے سماع قرآن. 4تھا حق کیا ہے؟ سماع قرآن، قرآن مجید کا سننا. آج صرف یہ سماع تک بیان کر کے بات اینڈ کر جاؤں گا. انشاءاللہ تعالی میرے اللہ اور اس کے محبوب نے چاہا تو اگلے جو حقوق ہے وہ اگلے مہینے بیان کریں گے. سماع قرآن، قرآن مجید کا سننا بہت بڑا اجر ہے. اور اگر تلاوت قرآن کوئی ساتھی کر رہا ہو تو دوسرا ساتھی جس تک آواز جا رہی ہو اس پر قرآن کا سماع فرض ہے. اس پر سماع قرآن فرض ہے. لیکن سامعین، آئیے اپنے بارے میں خود اپنے آپ سے کلام کریں اور اپنے آپ سے پوچھیں کہ ہم ایک طرف قرآن سے محبت کا اعلان بھی کرتے ہیں، دوسرے ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو ہر روز قرآن کا کچھ حصہ سماع کر رہے ہیں. ہاتھ کھڑے نہیں کرواؤں گا، لیکن مجھے اس ماحول اور معاشرے کا علم ہے 90% سے زائد لوگ وہ ہوں گے جنہوں نے روٹین کے ساتھ ہر روز سماع قرآن کو عادت نہیں بنایا ہوا. تو اب مجھے بتائیے کیا وہ محبت قرآن کا حق ادا کر رہے ہیں؟ نہیں. جذباتی جملے اس قوم کے اپنی جگہ پر، اور انہی اندھے جذبات نے اس قوم کو اور معاشرے کو تباہ کر دیا ہے. ایک طرف نعرہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، باہر نکل کے یہ نعرہ ہے، اور گھر جا کے میں ایسے اسی طبقے کے لوگوں کو جانتا ہوں جو اپنے سگے ماں باپ کا حیا نہیں کرتے، اولاد کے حقوق پورے نہیں کرتے، اپنی بیویوں کو مارتے اور پیٹتے ہیں. اور دوسری طرف محبت مصطفیٰ کا نعرہ بھی ہے، محبت قرآن کا نعرہ بھی ہے. ایسا نعرہ جس میں عمل نہ ہو وہ منہ پہ مار دیا جائے گا. یہاں تک کہ
ایسا انسان جو رب کے سارے حقوق پورے کر رہا ہو، یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، جو اللہ کے سارے حقوق پورے کر رہا ہو، اور اللہ کی مخلوق کے حقوق ادا نہ کرے، مالک کائنات اس کی نہ نمازیں قبول کرتا ہے، نہ روزے قبول کرتا ہے، نہ زکوٰۃ قبول کرتا ہے، نہ حج قبول کرتا ہے۔ اگر کوئی کہے کہ علامہ صاحب اتنے سخت جملے، بھئی میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے۔ سورہ الماعون کی تلاوت کرتے ہوں گے، میرا مالک کیا فرماتے ہیں؟ ارأیت الذی یکذب بالدین، اللہ فرماتے کیا ایسے شخص کو دیکھا ہے جو پورے دین کا منکر ہے؟ صرف اسی آیت کو پڑھ کے ذہنی خاکہ بنائیں، ذہن کیا کہتا ہے؟ کون ہوگا بدبخت جو دین کا منکر ہے؟ ذہن کہے گا کہ جو رب کا منکر ہے، جو رسول کا منکر ہے، جو ایمان سے باغی ہے۔ رب نے یہ سب کچھ بیان نہیں کیا، اللہ فرماتا ہے وہ کون ہے جو دین کا منکر ہے، اس کو کس انداز سے رب بیان کرتا ہے؟ یہ وہ ہے جو یتیموں کو دھکے دیتا ہے اور مساکین کے حقوق ادا نہیں کرتا۔ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، تو پتا چلا کہ جو یتیم کے حقوق ادا نہیں کر رہا، رب فرماتے وہ پورے دین کا انکار کر رہا ہے۔ اب یہ نماز دین کے اندر ہے، روزے دین کے اندر ہے، زکوٰۃ اور حج بولیں گے دین کے اندر ہے، اور میرے اللہ نے آگے جا کے تو بالکل کلیریفائی کر دیا، میرے رب نے فرما دیا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، ہلاکت ہے نمازیوں کے لیے۔ جب اس آیہ کریمہ کو پڑھتے ہیں رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ سامعین محترم، یہ وہی نماز ہے جس نماز کا حکم مالک کائنات اسی قرآن میں سینکڑوں بار دے رہا ہے۔ اقیموا الصلاۃ، اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو۔ اور جب کوئی انسان مشکل سے چند نمازیں کمانے والا بن گیا، نمازیں پڑھنے والا بن گیا، اینڈ پہ رب نے فرما دیا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، ہلاکت ہے نمازیوں کے لیے۔ بندہ رو پڑا، رب کی بارگاہ میں چیخ پڑا، کہتا ہے مولا بڑی مشکل سے تو کچھ نمازی بنا تھا، اور رب فرماتا ہے ہلاکت اور بربادی ہے نمازیوں کے لیے۔ مولا کیوں؟ رب آگے فرماتا ہے الذین ہم یراؤون ویمنعون الماعون، یہ نمازی وہ ہیں جو نمازیں بھی دکھلاوے کی پڑھتے ہیں اور مانگے کا برتن بھی کسی کو نہیں دیتے، جو مانگے کا برتن بھی کسی کو نہیں دیتے۔ اب چرونڈ کی سرزمین پہ بیٹھنے والوں مجھے بتائیں تو صحیح، کیا برتن مانگنے کے لیے منڈی بہاؤدین سٹی سے کوئی بندہ آپ کے گھر آئے گا؟ نہیں، کون آئے گا؟ پڑوسی آئے گا، ہمسایہ آئے گا۔ کیا برتن مانگنے کے لیے امیر آئے گا ہمارے گھر؟ نہیں، کوئی غریب ہوگا، کوئی غریب پڑوسی جس کے گھر برتن نہیں، مہمان آ گئے، وہ دوڑے گا، چلے گا کہ چلے علامہ صاحب کے گھر سے برتن مل جائیں گے، اور وہ میرے گھر میں آیا امید لے کر، توقع لے کر، اور اگر آگے سے میں نے سختی سے جھڑک دیا تو رب فرماتا ہے اپنے پڑوسیوں کو، ہمسایوں کو، غریبوں کو، یتیموں کو، اے جھڑکنے والے تیری تبلیغ اور تیری نمازیں بھی میں قبول نہیں کروں گا جب تک تو پڑوسی کے حق ادا نہیں کرتا۔ تو سامعین آئیے اپنے بارے میں غور کریں، ایک طرف دعوے عشق کے بڑے بڑے اور دوسری طرف اسی قرآن پہ ہمارا عمل نہیں ہے۔ محبت کا تقاضا ہے کہ اگر قرآن سے واقعی سچی محبت ہے تو جو قرآن میں آ گیا اس پہ عمل کیا جائے، اور سماع قرآن، قرآن مجید فرقان حمید کا سماع کرنا اگر آواز آ رہی ہو تو فرض ہے،
میں آپ کو چونکہ میڈیکل سائنس کی بات چھڑی ہے تو اسی سائنس کا نقطہ دے کر سماع کے حوالے سے اینڈ کرتا. قرآن مجید فرقان حمید کا سماع کرنا شفا دیتا ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ. میرے اللہ نے فرما دیا یہ قرآن شفا بھی ہے، یہ رحمت بھی ہے. قرآن مجید کو زیارت کریں گے تو شفا ملے گی، قرآن کی تلاوت کریں گے تو شفا ملے گی، قرآن کا سماع کریں گے تو شفا ملے گی. اور جو میرے بابے بزرگ بیٹھے، آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ نے آج سے 40-50 سال پہلے کا بھی دور دیکھا ہے. مجھے بتائیے جو آج ایک بڑی بڑی بیماریوں کے نام آپ سنتے ہیں، آج سے 50-60 سال پہلے ان بیماریوں کے نام تھے؟ نہیں تھے. تو آج یہ بیماریاں کہاں سے اتر آئیں؟ اب کئی جوان میرے بیٹے جواب دیں گے کہ اس وقت کے لوگ محنت کرتے تھے. بھئی درست ہے، مان لیتا ہوں. اس وقت کی غذا خالص تھی، یہ بھی درست ہے، مان لیتا ہوں. یہ سارے اسباب ہوں گے، لیکن سامعین ایک سبب یہ بھی ہے. مجھے اپنے بچپن کے دن یاد ہے جب نماز فجر کے بعد قرآن پڑھ کے مسجد سے گھر نکلتے، مسجد سے گھر آنے تک جس گلی سے گزرتے ہر گھر سے تلاوت قرآن کی آواز آ رہی ہوتی تھی. گھروں میں بزرگ موجود تھے جو تلاوت قرآن کرتے، ہر گھر سے تلاوت قرآن کی آواز آتی. آج صبح نماز فجر سے لے کر اشراق کے اوقات تک پورے محلے کی ہر گلی کا وزٹ کر لیں، کوئی خال خال گھر ہوگا جہاں سے تلاوت قرآن کی آواز آتی. وہ تلاوت قرآن کا کرنا، صبح کا اٹھ کر قرآن کی زیارت کرنا اور قرآن کی تلاوت کا سماع کرنا، یہ اتنی بڑی روحانی دوا تھی کہ اس میڈیسن سے ہی مالک کائنات درجنوں بیماریوں کو قریب نہیں آنے دیتا. اور جب سے ہم نے قرآن کا تعلق کمزور کر لیا، تب سے ان بیماریوں نے ہمارے دروازے دیکھ لیے. اب ایک گھر میں جتنے فرد ہیں اتنی بیماریاں ہیں. اور میں سامعین اس پوری گفتگو کی تائید کے لیے آپ کو دعوت دوں گا کہ پاکستان میں 2 بڑے ہاسپٹلز کا وزٹ کریں. پیمز ہاسپٹل اسلام آباد اور جنرل ہاسپٹل لاہور. اور اس کے علاوہ اب یورپ میں اور کئی ممالک میں ہاسپٹلز کے اندر یہ ایک وارڈ قائم کیا گیا ہے جس وارڈ کا نام ہے قرآنک تھراپی وارڈ. وارڈ کا نام کیا ہے؟ قرآنک تھراپی وارڈ. جس طرح فزیو تھراپی ہے، CCU ہے، ICU ہے، انتہائی نگہداشت کا وارڈ CCU. سامعین محترم، یہ جو قرآنک تھراپی وارڈ ہے، ڈاکٹرز خود کہتے ہیں کہ وہ مریض جن کو علاج کر کر کے ہم لا علاج کہتے ہیں، ان کو پھر قرآن کے وارڈ میں بھیجا جاتا ہے. بڑی بڑی امراض والے مریض، ایڈز ہے، ہارٹ ڈیزیزز ہیں، کینسر ہے، یعنی بڑی بڑی بیماریاں، یا وہ بیماریاں جن کا علاج دنیا کی کوئی دوائی نہیں کر سکتی، ڈاکٹرز خود کہتے ہیں کہ ہم ان مریضوں کو قرآن کے وارڈ میں بھیجتے اور ان کو صبح دوپہر شام میڈیسن دیتے. اب غور کریں وہ میڈیسن کیا ہے. ان مریضوں کے کانوں کے ساتھ ہیڈ فون لگاتے، ہیڈ فون لگا کے سورۃ الرحمن سناتے، سورۃ الرحمن سناتے. اور پھر ڈاکٹرز خود تجربہ شو کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ کتنے ایسے مریض جن کو ہم نے لا علاج کر کے اور چند دنوں کا مہمان کہہ کر قرآن کے وارڈ میں بھیجا، 1 مہینہ یا 40 دن مسلسل یہ قرآن مجید کی تھراپی اور قرآن کی تلاوت سنانے کے بعد جب ہم نے دوبارہ ٹیسٹ کیے تو ہم حیران رہ گئے، وہ بیماری رب کائنات کے کرم سے شفا میں بدل گئی. سماع قرآن.
تو سامعین محترم، قرآن مجید سننے سے بھی مالک کائنات شفا عطا کرتا ہے. اور پھر ان ڈاکٹرز نے یہاں تک تجربات کیے، پانی سامنے رکھا اور پانی سامنے رکھ کے قرآن کو کہا کہ تلاوت قرآن کریں. جس پانی پر قرآن تلاوت کیا گیا، دم کیا گیا، اس پانی کے کیمیکلز کے جوڑ کا انداز بدل چکا تھا. وہ پانی بھی شفا کا ذریعہ بن گیا. تو سامعین محترم، اب مجھے بتائیں، کیا ہم نے قرآن مجید سننے کے لیے بیماریوں کا انتظار کرنا ہے، یا اس بستر مرگ تک پہنچنے کا انتظار کرنا ہے کہ ہم کمزور اور لاغر ہو کر اس بستر پہ پڑے ہوں اور کوئی ہمیں آ کے سنائے؟ تو اگر تو واقعی ہم قرآن سے محبت اور پیار کرتے ہیں تو آئیے آج ہی زندگیوں میں کچھ تبدیلی پیدا کریں، زندگی کے رنگ بدلیں، اپنے آپ کو جوڑ لیں قرآن کے ساتھ، جوڑ لیں محبوب کائنات پہ نازل ہونے والی کتاب کے ساتھ. اور عشاق کہتے ہیں قرآن مجید کو یوں پڑھیں اور یوں سنیں، یوں سمجھیں کہ یہ محبوب کا خط ہے، یہ محبوب کا خط ہے. اب محبوبوں والے آپ بیٹھے ہوں گے، ہر کوئی اپنی فیلنگ کو جان لے کہ محبوب کا جب خط آتا ہے تو بندے کی کیفیت کیا ہوتی ہے، بندے کی کیفیت کیا ہوتی ہے. ایک بار اس خط کو پڑھ لیا، ابھی 10 منٹ نہیں گزرتے بندے کا پھر دل کرتا ہے کہ میں پھر دیکھوں کیا لکھا ہے. اب سامعین، جب پہلی بار پڑھا تھا تو جو لکھا گیا وہ تو سمجھ آ چکا ہے، 10 منٹ کے بعد پھر خط پڑھ کے جو پڑھ رہا ہے کیا چاہتا ہے، اور دوبارہ پڑھ لیا، ابھی آدھا گھنٹہ نہیں گزرتا پھر دل کرتا ہے پڑھوں میرے یار کی لکھائی کیسی ہے، میرے یار نے میرا نام کیسے لکھا ہے، میرے یار نے پکارا کیسے ہے. تو سامعین محترم، عشاق کہتے ہیں قرآن کو یوں پڑھیں اور یوں سنیں، یوں تصور کر لیں کہ میرے محبوب کا خط آیا ہے. تو جب محبوب کا خط سمجھ آ گیا تو پھر تعلق ٹوٹے گا نہیں، پھر تعلق ٹوٹے گا نہیں، پختہ ہوتا جائے گا. تو میرے اللہ اور اس کے محبوب نے چاہا تو انشاءاللہ تعالی آئندہ ماہ انہی حقوق قرآن کو موضوع کو آگے مکمل کریں گے. تو اب آخر میں مجھے یہ بتائیے کہ کیا اس درس عرفان القرآن سے کیا دل میں کچھ سکون آ رہا ہے؟ کیا دل کرتا ہے کہ یہ درس قرآن ہر مہینے ہو؟ پکی بات ہے. اگر تو واقعی اس سے فائدہ محسوس ہو رہا ہے اور دل کر رہا ہے کہ آئندہ ہو، تو پھر میں صرف اتنی عرض کروں گا، ہم لوگ آپ سے کوئی 20-40 ہزار کا مکا کر کے آنے والے نہیں ہیں، یہ ہمارا دھندا نہیں ہے. حضور شیخ الاسلام نے اپنے شاگردوں کو جو تیار کیا ہے، جو سنوارا ہے، وہ دنیا کمانے کے لیے تیار نہیں کیا، وہ آخرت کی تیاری کے لیے تیار کیا. باقی بس یہ کرائے کی مجبوری ہے، یہ بھی کبھی جنجوا صاحب کی دعا قبول ہو جانی ہے انشاءاللہ تعالی، یہ بھی حاجت ختم ہو جانی ہے انشاءاللہ. تو سامعین محترم، آئیے اگر واقعی دل کو سکون نصیب ہوا ہے تو میں صرف اتنا عرض کروں گا کہ اگلے مہینے 2 دوستوں کو اپنے ساتھ لے کے آئیں. اگلا مہینہ انشاءاللہ تعالی بوت میں یہ درس عرفان القرآن ہوگا 30 دسمبر، اور یہ میرا خیال جو پلان ہوا ایک بوت میں اور ایک چرونڈ میں انشاءاللہ تعالی. تو کیا محسوس کرتے ہیں؟ وہاں پہ پہنچنا مشکل تو نہیں ہے، اور جڑے بوت والے آئے نسی انہوں نے ویلکم کہنے ہیں صفدر صاحب، اللہ برکت دے. تو سامعین محترم، یہ کنٹینیو انشاءاللہ تعالی پیغام ہمارا آگے چلتا رہے گا. مبارکباد پیش کرتا ہوں بارے دیگر مصطفی اسٹوڈنٹس موومنٹ کے جوانوں کو، منہاج القرآن یوتھ لیگ کے جوان ساتھیوں کو، اور سامعین اس محلہ سکول محلہ کمیٹی کے تمام ساتھیوں کو، مسجد کمیٹی کو، اور سارے آنے والوں کو مالک کائنات سب کا آنا اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے.
جی درس عرفان القرآن کا جو ڈیکورم ہے، یہ لمبی محفل نہیں ہے، آج پھر بھی قدرے تھوڑا ہم نے آپ کا انتظار کیا، ایک تلاوت، ایک نعت اور فوراً خطاب، گھنٹے سے سوا گھنٹے کے اندر انشاءاللہ تعالی دعا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ میں نے جو کچھ بیان کیا اگر اس میں کمی ہے، کجی ہے، غلطی ہے تو میری طرف سے اللہ معاف کرے، اگر اچھائی اور کمال ہے تو اللہ کی عزت کی قسم میرا کمال نہیں، اللہ کا کرم ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت ہے، حضور شیخ علیہ السلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی صحبت کا فیضان ہے، وما علینا الا البلاغ المبین۔